الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء سبحان اللہ وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امت ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد الاعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی العظم مصطفی رضا وابنہ سیدی وسندی وذخری الشیخ المفتی اختر رضا وجمیع اہل سنتی وجماعت دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور رحمت عالم نور مجسم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وحونا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئی اور خصوصیت کے ساتھ اس زمین کی عظیم بزرگ عارف باللہ حضرت سیدنا زبیدی دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور آپ کی سنتوں پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فیضان مصطفیٰ سے فیضان زبیدی دادا سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک عربی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ مائی مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں حضور کی نعت بیان کر کے، حضور کی تعریف کر کے، حضور کے کمالات کو بیان کر کے حضور کو بڑھا نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی جگہ اتنے کمالات نہیں ہوتے جتنے مرید بیان کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کبھی کبھی جو ہے پیر کے کمالات بڑھتے ہیں۔ تو کسی کے بیان کرنے کی وجہ سے کسی کے کمالات بڑھیں، یہ ہے آپ پہچانتے ہیں کرتے ہیں کہ بھئی اس کا ہم نہیں پہچانتے تھے، آپ نے بتایا تو پہچانا، حضرت نے بتایا تو پہچانا۔ پہچان ہوتی ہے بیان کرنے سے، کسی کی بڑائی ہوتی ہے اس کی بڑائی بیان کرنے سے، کسی کی بڑائی ہوتی ہے اس کی بڑائی بیان کرنے سے، مگر مصطفیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے کوئی حضور کو نہیں بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بڑھایا ہی ہے۔ حضور کی نعت میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی عطا فرمائی ہے، وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ حضور کی نعت پڑھنے والا، حضور کے کمالات بیان کرنے والا حضور کو نہیں بڑھاتا، اللہ تعالیٰ اس بیان کرنے والے کو بلند فرما دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الصدور میں حضرت محدث ابو حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا کہ ان کے انتقال کے بعد خواب میں ان کو ایک بزرگ نے دیکھا تو جنتی تاج ان کے سر پہ سجا ہوا تھا، جس میں موتیوں کی لڑیاں تھیں، الگ الگ جو ہے، ادھر موتیاں ہیں ادھر موتی ہیں۔ تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی اور جنتی تاج عطا فرمایا۔ کہا کہ کس عمل کی وجہ سے؟ تو ایک لڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ حوض کوثر کی حدیث بیان کرنے کی وجہ سے، یہ شفاعت کی حدیث بیان کرنے کی وجہ سے، یہ حضور کے فلاں معجزے کو بیان کرنے اور لکھنے کی وجہ سے، غرض کہ وہ تمام جتنی موتیوں کی لڑیاں تھی وہ بیان کرتے رہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم حضور کا بیان کریں اور بیان سنیں تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی تاج عطا فرماتا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک آپ کی سیرت اور ایک آپ کی صورت۔ ایک آپ کی
سیرت اور ایک آپ کی صورت. صورت حضور کی خوبصورتی، حضور کے کمالات جاننے سے پہلے حضور کی حلیہ شریف کو جاننے سے عشق بڑھتا ہے. اور جب ہم کسی کو پہچان لیں، ہم نے حضور کو دیکھا تو نہیں ہے، دیکھا ہے نہیں، مگر حضور کا حلیہ شریف صحابہ نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ قبیلے بنو عامر کا ایک شخص صحابی رسول حضرت ابو حمامہ باہلی کے پاس گیا اور عرض کی کہ آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ فرمایا کئی مرتبہ دیکھا ہے. کہا حضور کا حلیہ شریف ایسے بیان کرو کہ میرے دل و دماغ میں نقش ہو جائے. تو انہوں نے جب حضور کا حلیہ شریف بیان کیا تو قبیلے بنو عامر کا وہ شخص کہنے لگا، نوجوان کہنے لگا کہ آپ نے ایسا حلیہ شریف بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اربوں خربوں لوگ موجود ہوں گے، تب بھی میں حضور کو پہچان لوں گا کہ یہی میرے نبی ہیں. تو آپ کو یاد ہو تو میں نے حضور کی حلیہ شریف کو حضرت امام حسن کے حوالے سے، تو حضور کی صورت کو امام حسن کے حوالے سے بیان کیا تھا اور اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، اور حضور کی سیرت کو امام حسین کے حوالے سے بیان کرنا ہے. اب یاد آ گیا آپ کو؟ جی. اور میں نے وعدہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے حوالے سے ہم جہاں تک پہنچے تھے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں کہاں بال تھے اور کہاں بال نہیں تھے وہ بیان ہوا تھا. آگے حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ میرے جو ہے مامو جان حضرت ہند بن ابی حالہ نے بیان فرمایا، طویل الزندین رحب راحہ شسن الکفین وقدمین سائل الاطراف اور شائل الاطراف، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائی مبارک جو ہے وہ لمبی تھی، دراز تھی. حضور کی کلائی مبارک، اب حضور کی کلائی مبارک دراز تھی، حضور کے بازو مبارک مضبوط تھے. اب اعلیٰ حضرت سے پوچھیں کہ آپ کو حضور کی کلائی میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، سعیدین رسالت پہ لاکھوں سلام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کے حوالے سے فرمایا شسن الکفین والقدمین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک دراست یعنی جو ہے چوڑی تھی، کیا تھی؟ چوڑی تھی، اور ہتھیلی اور قدم مبارک دونوں گوشت سے بھرے ہوئے تھے. اب حضور کی ہتھیلی مبارک، سرکار کا ہاتھ کیا ہاتھ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. بڑا مشہور واقعہ ہے بخاری شریف کی، وہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ انی کنت اسمع حدیثا کثیرا فانساہ، میں آپ سے جو ہے حدیث سے بہت سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ بادام کھاؤ، صبح جو ہے 21 مرتبہ یا علیموں پڑھ کر کے دم کر لو، کہنا زور سے مفت میں وہ بھی مہمان دے رہا ہے. یہ یا علیموں پڑھ کر کے جو میں نے بتایا وہ بات میں آپ کو وظیفہ بتا دیا یاد شکتی کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ بادام لاؤ تو اس میں علم نشرہ پڑھ لیں، یہ آپ لوگوں کے لیے کہ 21 مرتبہ علم نشرہ پڑھ دیں تو بادام لاؤ، یہ میں باتوں میں وظیفے بتا رہا ہوں. بلکہ کیا فرمایا ابسط رداک، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ، فبسطتہ، کہا میں نے بچھا دی. اب حضور نے کیا فغرف بیدئی، خالی ہاتھ سے ڈال رہے ہیں چادر میں، خالی ہاتھ سے ڈال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ضمہ یا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ اسے جو ہے اپنے سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ خالی چادر،
آپ نے خالی ہاتھ سے ڈالا ہے؟ نہیں، صحابی ہیں، عقیدہ دیکھیں گا فَزَمَمْتُ فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدُ، میں نے جیسے ہی چادر سینے سے لگا لی اس کے بعد ایک حرف بھی نہیں بھولا ہوں۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ آہا، حضرت انس کہتے ہیں حضور کے ہاتھ کے حوالے سے 3-4 چیزیں اس میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون کأن عرقہ اللؤلؤ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت اور چمکیلی رنگت والے تھے۔ آپ کا پسینہ مبارک ایسا تھا جیسے موتی ہے، زور سے، جیسے موتی ہے۔ اور اذا مشا تکفا، جب چلتے تھے تو طاقت سے چلتے تھے۔ ما مسستو دباجتوں ولا حریرن الینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ بیان کر رہے ہیں جنہوں نے 10 سال کی عمر سے حضور کی خدمت میں رہنا شروع کیا، تو دوسرے 10 سال تک وہ حضور کی خدمت میں رہے۔ عمر تھی 8 یا 10 سال کی، اور پھر 10 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ وہ حضرت انس کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ مبارک سے بڑھ کر میں نے بڑے بڑے جو ہے موٹے ریشم کو بھی چھوا ہے اور پتلے ریشم کو بھی میں نے ہاتھ میں لیا ہے، مگر حضور کے ہتھیلی مبارک سے زیادہ میں نے نرم کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں وما شممت مسکا وعنبرا من رائحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی مشک اور عنبر میں وہ خوشبو نہیں پائی ہے جو مصطفیٰ کے پسینے میں پائی ہے۔ حضور کی خوشبو جب صحابہ کرام کو مل جاتی، صحابیہ کو مل جاتی، ام سلیم کے یہاں حضور اکثر دوپہر میں آرام کرتے، اور وہ خود کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسینے والے تھے، اور میں شیشی لے لیتی اور جمع کرتی۔ حضور نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم اسے جو ہے خوشبو میں ملا کر جب دلہن کو لگاتے ہیں تو ایسی خوشبو آتی ہے کہ یا رسول اللہ کسی مشک و عنبر میں ایسی خوشبو نہیں ہے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پہ چاہے دلہن پھول۔ یہ ہے حضور کا ہاتھ مبارک، ذرا زور سے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم کے حوالے سے اور انگلی مبارک کے حوالے سے کہتے ہیں خمسان الاقصمین مسیح القدمین ما ینبو عنہم الماء۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک جو ہے وہ لمبی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں مبارک بھی لمبی تھی اور پاؤں کی انگلیاں مبارک بھی لمبی تھی۔ حضور کی انگلی مبارک ذرا زور سے، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا تو اس سے پانی کے چشمے بہ نکلے، پتھر سے تو ویسے بھی چشمے نکلتے ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں، مگر مصطفیٰ نے انگلیوں سے جو ہے پانی کے چشمے جاری فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ پنج آب رحمت، وہ پنجاب رحمت نہیں، پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ وہ حضور کی انگلی، یا رسول اللہ آپ کی انگلی کیسی انگلی ہے؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دین کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے حوالے کہتے ہیں کہ حضور کے جو قدم مبارک تھے وہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے، اور جو تلوہ مبارک تھا وہ تلوہ جو ہے وہ اس میں بیچ میں جگہ تھی، تلوے میں کیا بیچ میں جگہ تھی۔ حضور کا تلوہ کیسا حضور کا تلوہ کہ قسم خدا کی جن صحابہ نے حضور کے تلوے مبارک کو دیکھ لیا تو دنیا کی کوئی رنگت ان کے پاؤں کو ڈگمگا نہیں سکی۔
بیت المقدس میں حضرت عمر فاروق اعظم کو دعوت دینے کے بعد وہاں کے پادریوں کے مشورے سے پورے بیت المقدس کو سجا دیا گیا. وہاں پہ ریشم، سونا، چاندی، یہ ساری چیزیں جو ہے ویسے بکھیر دی گئی. ایک بھی سپاہی وہاں پہ نہیں رکھا گیا، سب کو ہٹا دیا گیا. اور نیم کپڑا پہن کر کے اوریا لڑکی جو بالکل آدھے کپڑے پہنی ہوئی تھی، وہ ساری لڑکیاں، خوبصورت لڑکیوں کو وہاں پہ جو ہے کھڑا کر دیا گیا. مقصد یہ تھا کہ بیت المقدس صرف فاروق اعظم کے دیدار سے کھول دیا گیا تھا. تو بہت سارے فلسطین رومیوں اور عیسائیوں کو پیٹ میں یہ درد ہوا کہ ایسے ایک آدمی کے دیدار سے. اور اگلی کتابوں کا حوالہ دے کر کے بیت المقدس مسلمانوں کے سپرد کر دیا جائے. 4.5 مہینے گزر گئے، یہ لوگ اندر نہیں گھس سکے. اور یہ کیا ہو گیا؟ اب ہم ان کا خون بہائے بغیر دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کسی نے کہا ایک کام کریں، جمعہ کے لیے تو آ ہی رہے نا، جمعہ کے لیے آ ہی رہے ہیں، جب سب مسلمان سجدے میں جائیں نا تو سب کو قتل کر دیں گے. تو ابو جعید رومی نام کا جاسوس جو مسلمانوں میں آتا جاتا تھا، رومی ان کی طرف سے جاسوس تھا، وہ کہتا ہے فیل ہو جاؤ گے. بولے کیوں؟ بولے میں نے ان کو دیکھا ہے، یہ مسلمان ہے، دھوکہ دیتے بھی نہیں ہیں، دھوکہ کھاتے بھی نہیں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اشرف رجا صاحب. تو بولے میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے. کہا پھر کیا کیا جائے؟ ہم نے تو جو ہے ان سے وعدہ کر دیا ہے یہ آئیں گے، تو اب ان کو نقصان پہنچائے بغیر ہم پورا شہر ان کے سپرد کر دیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جعید رومی کہتا ہے ایک صورت ہے، اکثر اس میں 47,000 میں اکثر سب نوجوان ہیں، کئی مہینوں سے گھر سے دور بھی ہیں. ہم ایسا کریں کہ پورے بازار کو سجا دے درہم و دینار سے، کپڑوں سے، اور پھر سارے سپاہیوں کو ہٹا دے، وہاں لڑکیوں کو کھڑا کر دیں، وہ خوبصورت لڑکیاں اپنی طرف بلائیں، ان میں سے کوئی تو ہوگا جو کچھ نہ کچھ ہاتھ بڑھائے، پھر ہمیں بہانہ مل جائے گا اور پھر ہم دوبارہ حملہ کر دیں گے. جیسے ہی پورے لشکر کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم بیت المقدس کے قریب پہنچے، آپ نے ایک طرف بازار کا منظر دیکھا، دوسری طرف صحابہ کو دیکھا. کہا میرے صحابہ قرآن کو یاد کرو. اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. محبوب فرما دو مومنوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو. کہا تمہارا امتحان ہے. پورے 47,000 مسلمان بیت المقدس میں گزرتے گئے اور بیت المقدس تک پہنچ گئے، مگر نہ کسی نے سونے کو دیکھا، نہ چاندی کو دیکھا، نہ کسی نے حریر و ریشم کو دیکھا، نہ اس خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا. سب جو ہے چلے گئے اور یہ جو ہے پیغام پہنچاتے رہے جو اعلیٰ حضرت نے ہم تک پہنچایا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں سے چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. حضور کا تلوہ مبارک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے پائی دلہا کی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. ما ینبع عنہم الماء، حضور کے قدم شریف ہموار تھے اور اس پر پانی جو ہے ٹھہرتا نہیں تھا. اذا مشا یخطو تقیفا ویمشی ہونا کانما ینحت من سبب. حضور جب چلتے تھے تو قوت سے جو ہے قدم مبارک رکھتے، بڑے وقار سے قدم مبارک اٹھاتے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بلندی سے نیچے اترتا ہو، ایسے وقار کے ساتھ حضور چلتے تھے. ذرا زور سے یہ کہہ دو اذا التفت التفت جميعا. حضور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، غور سے سنیے گا اگر دل میں بات اتر جائے، حضور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے. نہیں سمجھے آپ کا دھیان تھا میری طرف. اگر دھیان ہو تو بات پوری اتر جائے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور امتی کی ہر بات
دھیان سے سنتے تھے اور دھیان ہی سے سنتے ہیں. اب دھیان سے عرض کرنے والا چاہیے, دھیان سے جو ہے حضور کی بارگاہ میں کہنے والا چاہیے. اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. حضور التفت جمیعہ, پوری توجہ کے ساتھ سنتے تھے. اور آج بھی سوال ہی نہیں ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن ہی نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. کوئی حال زار تو پیدا کرے, کوئی اپنے اندر وہ طلب تو پیدا کرے. اللہ نے اپنے حبیب کو سراپا عطا بنایا ہے, ہمیں سراپا طلب بننے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیکھنے کے حوالے سے, خافض النظر نظرہ الى الارض اکثر من نظرہ الى السماء جل نظرہ الملاحظہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر نیچے دیکھتے تھے, آسمان کی طرف کم دیکھتے تھے. اور جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو بیت المقدس سے قبلہ بدل کر کے کعبہ ہو جاتا تھا, کعبہ قبلہ بن جاتا تھا. قد نرى تقلب وجهك في السماء, محبوب ہم بار بار آپ کا آسمان کی طرف سر اٹھانا دیکھتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ان قریب ہم وہ قبلہ بدل دیں گے, اس قبلے کی طرف عفو کر دیں گے جس میں آپ کی مرضی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, محبوب ابھی اسی وقت اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر کے کعبے کی طرف کر دو. اسی وقت کعب ابھی 2 رکعت ہوئی ہے, زور سے 2 رکعت ہوئی ہے, 2 رکعت باقی ہے. اور حکم آیا ہے کہ ابھی اسی وقت, تبھی تو بیت المقدس سے رخ موڑ کر کے کعبے کی طرف کیا. اسی کا نام تو مسجد قبلتین ہے نا, 2 قبلے والی مسجد. 2 رکعت ادھر 2 رکعت ادھر. تو اب عرض کرے مولا تجھے قبلہ تبدیل کرنا تھا تو عبادت پوری ہونے دیتا, نماز کو پوری ہونے دیتا. مشیت نے جواب دیا اب نماز بعد میں پوری ہوگی, محبوب کی مرضی پہلے پوری ہو. خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حضور نیچے دیکھتے تھے مگر نظر نیچے ہوتی تھی, وہ کہاں دیکھتے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. خیر اب میں ذرا پیچھے نہیں جاؤں گا, آگے بڑھوں گا کیونکہ ٹائم کم ہے. پھر فرمایا کہ یسوق اصحابہ من لقیہ یبدأ بالسلام. حضور صحابہ کو کہیں بھی جانا ہوتا تھا, خود بھی تشریف لے جانا ہوتا تھا تو پہلے صحابہ کو بھیجتے تھے, بعد میں خود تشریف لے جاتے تھے, اور جس سے ملاقات کرتے تھے تو سلام میں پہل کرتے تھے. اس پوری حدیث کے حوالے سے امام حسن کہتے ہیں کہ قتلت الحسین زمانہ, میں نے اس حدیث کو امام حسین سے, اپنے بھائی حسین سے 1 زمانے تک چھپایا. کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ایک دن بیٹھیں گے تو میں پوچھوں گا بھائی جان معلوم ہے نانا جان کی پیشانی مبارک کیسی تھی؟ بھائی جان معلوم ہے نانا جان کے دندان مبارک کیسے تھے؟ بھائی جان جانتے ہو نانا جان کے جو ہے تلوے مبارک کیسے تھے؟ دونوں بھائیوں نے حضور کو دیکھا تھا, عمر چھوٹی تھی, صرف دیکھا نہیں تھا, گود میں بھی کھیلے تھے, کندھے پر بھی بیٹھے تھے, مگر عمر چھوٹی تھی تو وہ پورا حلیہ شریف وہ دل و دماغ میں ویسے نقش نہیں تھا جو بار بار جو ہے بڑے اکابر صحابہ نے دیکھا تھا, ان کے دل و دماغ میں نقش تھا. تو جب گھر کا بڑا آدمی یا بڑا بھائی چھوٹوں سے دادا کے حوالے سے, نانا کے حوالے سے, بڑے بزرگوں کے حوالے سے بیان کرتا ہے تو محبت بڑھتی ہے. محبت کیا ہے؟ بڑھتی ہے. اب ابھی اپنے کو بھلے ٹائم نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ پہلے گھر میں جب بیٹھتے تھے تو بڑے بزرگ سب بیان کرتے تھے کہ اپنے خاندان کا یہ رواج ہے, دادا ایسے تھے, دادا کبھی یوں نصیحت کرتے تھے, کبھی یوں. تو بیٹھنے کا ٹائم ہوتا تھا لوگوں کے پاس, تو ایک دوسرے بات کرتے تھے. ابھی تو آپ کو بھی معلوم ہے, ابھی پوچھو نا کہ اماں کی طبیعت خراب ہے, اچھا اماں کا نام یہ ہے, نانی کا نام, ابھی پوچھتا ہوں فون کر کے, تیری ماں کا نام کیا ہے؟ نہ نانی کا نام معلوم ہے
نہ دادی کا نام، جس کو نام نہیں معلوم ہے اسے فاتحہ کی تاریخ کیا معلوم ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے۔ جسے نام نہیں معلوم ہے اسے اپنے خاندان کے بڑوں کی فاتحہ کی تاریخ کیا معلوم ہوگی؟ یہ دنیا بڑھ رہی ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی دنیا بڑھ رہی ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی دنیا بڑھ رہی ہیں، اور اس دنیا کو بڑھانے والا یہ موبائل ہے۔ ابھی حضور کی سیرت کو آپ سنیں گے ٹائمنگ کے حساب سے، بہرکیف وہ کہتے ہیں ثم حدثته فوجدت قد سبقني الیہ وسألہ عما سألت عنہ۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے جب بھائی حسین کے سامنے حضور کی حلیہ شریف کی پوری حدیث جب بیان کی تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ میرا چھوٹا بھائی حسین مجھ سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے۔ میں نے ماموں جان کو بعد میں پوچھا تھا، میں نے حضور کی حلیہ شریف کو بعد میں یاد کیا تھا، بھائی حسین نے تو پہلے ہی سے پوچھ کر کے پوری حدیث یاد کر لی تھی۔ اور کہتے ہیں وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَن مَدْخَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَمَخْرَجِهِ وَشَكْلِهِ فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا۔ امام حسن کہتے ہیں مجھے اور تعجب یہ ہوا بھائی حسین کے حوالے سے کہ میں نے تو مامو جان سے صرف حلیہ شریف کے حوالے سے پوچھا تھا، اور بھائی حسین نے تو بابا جان مولا کائنات سے حضور کے گھر میں تشریف رکھنے، باہر نکلنے، مجلس مبارک میں بیٹھنے اور سیرت کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا تھا، سیرت کے ہر گوشے کے حوالے سے پوچھ لیا تھا۔ تقریباً 6-7 پیج کی حدیث ہے، میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب امام حسین کہتے ہیں سألت ابی عن مدخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا آوى الى منزله جزا دخوله 3 اجزاء جزءا للہ عز وجل جزءا لأہلہ جزءا لنفسہ۔ میں نے مولا کائنات سے پوچھا، امام حسین کہتے ہیں حضور جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو حضور کا انداز مبارک کیا تھا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں جب حضور گھر میں تشریف فرما ہوتے تو حضور ٹائم کے 3 حصے کرتے تھے۔ ٹائم کا ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک اپنے بیوی بچوں کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ توجہ ہے نا؟ آج ٹائمنگ کو ہم بھول چکے، ٹائمنگ کی کوئی پابندی رہی نہیں، جلسے بھی چلتے ہیں تو رات بھر، صبح فجر غائب، اور اگر جلسے نہیں چلتے تو بھی میرے نوجوان کو 3-4 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی، اور موبائل لے کے بیٹھے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، اور 4 دوست وہ بھی باہر بیٹھے ہیں، تو 4 دوست بیٹھے ہیں تو نہ اسلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نہ موجودہ کوئی جو ہے مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نہ فیوچر کے حوالے سے کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، نہ اپنی بہنوں کی عزت کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ چاروں میں کوئی گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اس کا موبائل لے کر کے وہ اس کا، چاروں میں بات اس وقت ہوتی ہے جب ایک سب سے زیادہ گندا منظر دیکھتا ہے تو دوسرے سے کہتا ہے میرے میں تو یہ ہے، بولے میرے کو بھی شیئر کر۔ یہ میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر 3-4 بجے تک باہر بیٹھے ہیں، بائکوں پہ بیٹھے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھوک لگی تو بولے چلو اپنے ایریے میں، آدھی رات کو 1 بجے چکن دانا بھی ملے گا، سموسا بھی ملے گا، چائے بھی ملے گی۔ کیا غیر کے ایریوں میں 10 بجے کے بعد کوئی گلہ آیا نا بول لاری، کوئی دکان، ان کے اوباش بھی ہمارے محلے میں آتے ہیں؟ بولو صحیح ہے نا؟ اور پھر اپنے فخر سے اپنا ایریا ہے یہاں کوئی نہ آوے، بھلے کوئی بھی آیا ہوئے نا، یہاں کوئی بھی نہ آوے، اپنے ایریا میں رات کو 3 بجے بھی تم کو سب ملے۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ برسوں سے جنہوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے اور ہم نے آنکھ بند کر دی ہے، انہیں سب معلوم ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، انہیں سب معلوم ہے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں کرنے دیا ہے تاکہ تم 3-4 بجے تک جگتے رہو اور پھر صبح سو جاؤ، تاکہ تعلیم سے بھی دور رہو، کالج سے بھی دور رہو، تم جاب سے بھی دور رہو، کمانے سے بھی دور رہو، تم سوئے رہو اور یہ کماتے رہیں۔ روزی کے اترنے کا جو مین ٹائم ہے وہ فجر کا ٹائم ہے۔ زور سے
اس وقت روزی اترتی ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں جو فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں الحمدوں کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں الحمدوں کے بعد سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ کبھی بھی اس کی روزی میں تنگی نہیں ہوگی۔ فجر چھوڑ کر کے 11-12 بجے جاب پہ جانے والا یا 11-12 بجے جو ہے کاروبار کرنے والا روزی تو کما لیتا ہے مگر برکت والی نہیں ہوتی، احساس والی نہیں ہوتی، حق کی ادائیگی والی نہیں ہوتی۔ وہ ایسی روزی ہوتی ہے جو ہمیشہ تنگ ہی تنگ نظر آتی ہے۔ ٹائمنگ کی پابندی ضروری ہے اور یاد رکھیں ٹائمنگ اسلام ہی سکھاتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی 6:30 پونے 7 بجے افطاری ہوتی ہو وہ چاہے نہیں میں تو 7:30 بجے افطاری کروں گا، 1 گھنٹہ زیادہ بھوکا رہوں گا، ثواب ملے گا یا گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ اگر 2 نماز ایک ٹائم میں جو ہے پڑھنا چاہو تو ٹائمنگ اسلام سکھاتا ہے۔ جب تک ہم ٹائمنگ سے چلتے تھے تو ہمارا ٹائم اچھا تھا، ٹائم سے اٹھتے تھے، ٹائم سے سوتے تھے، ٹائمنگ ہی سے ہم سب کچھ کرتے تھے تو ٹائم ہمارا اچھا تھا۔ ہم نے ٹائمنگ کو کھو دیا ہے تو ہمارا ٹائم بھی جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ اب دوبارہ اچھا ٹائم چاہیے تو پھر سے ہم ٹائمنگ پہ آ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹائم کے حصے کر رہے ہیں۔ ایک ٹائم اللہ کی عبادت کے لیے، ٹائم کا ایک حصہ بیوی بچوں کے لیے ہے۔ اپنے پاس ٹائم بیوی بچوں کے لیے، ٹیوشن میں جاتی ہے بچی یا گارڈن میں جاتی ہے، دیکھنے جاتے ہیں، بچی نے فرمائش کی ہم نے اچھے میں اچھا ٹیوشن، بولے ابا نہیں وہاں برابر نہیں ہے، وہ وہاں پہ جو ہے میتھس برابر نہیں ہے، وہاں پہ سائنس برابر نہیں ہے۔ باپ چیک کرنے جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ کیوں مانگ رہی ہے۔ فرض ہے ہم پر، فرض ہے، میں فرض بول رہا ہوں، ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں بچیوں ان کے تعلق سے ہم معلومات کریں۔ انہیں اچھا فون دلا دینا کمال نہیں ہے، انہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں اسی جانور کو بھیڑیاں شکار کرتا ہے جس کا چرواہا بے خبر رہتا ہے۔ اگر چرواہا جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر موبائل گیم کھیلے تو بھیڑیاں جو ہے بکری کو بھی لے جائے، گھیٹے کو بھی لے جائے، مگر چرواہا جو کرنا ہو تو کوئی بھیڑیاں جو ہے حملہ نہیں کرے گا۔ ایسے ہی وہی بچے شکار ہوتے ہیں، وہی بچیاں شکار ہوتی ہے جس کے ماں باپ بے خبر ہوتے ہیں، اور اتنے بے خبر ہوتے ہیں کہ خبر دینے والے کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ تہمت لگانے والا سمجھتے ہیں۔ اور جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت رونا بھی نہیں آتا۔ یاد رکھیں گھر کی خبر لیں، عورتیں مزار پہ جا رہی ہیں، عورتیں ادھر ادھر جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ وہ جو 1400 سال پہلے نبی نے فرمایا تھا ما رأيت من ناقصات عقل و دین اذهب من لب الرجل الحازم۔ حضور نے فرمایا تھا عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، میں نے تم سے بڑھ کر کے کہ تم عقل میں بھی کم ہو مردوں کے مقابلے میں، دین میں بھی کم ہو مردوں کے مقابلے میں، پھر بھی اچھے مردوں کی عقل کو ختم کر دیتی ہو۔ توجہ ہے، میں نے تم سے بڑھ کر اچھے عقل مند کی عقل کو ختم کر دینے والی نہیں دیکھا، وہ بھی کیا ناقصات عقل و دین اور جو ہے عقل دونوں میں کم ہونے کی وجہ سے۔ عقل کم ہے تو ہماری مت جو ہے مار دیتی ہے، عقل زیادہ ہوتی تو نہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ کی عقل ٹھکانہ ہے نا، غور سے سننا ہے۔ اب آپ دیکھیں بچیاں کہاں بہانہ کر کے جا رہی ہیں نہیں معلوم، آج عرس ہے تو عرس میں، آج پھر بھڑیات کا جو ہے میلہ ہے تو اس میں۔ ارے جو جوان بچے بغل کی مسجد میں چل کے نہیں جاتے، وہ یہاں سے 100 کلومیٹر جا رہے ہیں تو تمہاری عقل نہیں ہے کہ کیوں جا رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو گھر کی بغل کی مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، پڑوس کی مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، وہ چل کر کے جو ہے میں
مزار پہ جانے کا مخالف نہیں ہوں، مگر مزار پہ سب سے بہتر یہ ہے کہ جلدی پہنچو، 3 دن میں چل کے پہنچ رہے ہو، پہلے پہنچ جاؤ، 3 دن جا کر کے وہاں قرآن شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لو، تمہیں بھی کام آئے گا، تمہاری قبر میں بھی کام آئے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں بس ہاں ادھر جاتی ہیں، اور پھر صاحب عورتیں مزار پہ آتی ہیں، اور پھر مزار کے بزرگ عورت میں آتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور پھر صاحب بڑے بڑے جو ہے حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ہاں اس کا کیا ہوا جی، بہو نے کرایا نہیں، مجھے بھی شک تھا، اللہ اکبر، کیا بات ہے، اس کی ساس نے کرایا نہیں، ہاں ہم کو وہمت تھا۔ اور صاحب یہ مجھے آپ بتاؤ کہ اگر کوئی کسی کے پین میں آ سکتا ہے تو اسلام میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری دنیا سے تشریف فرما جانے کے بعد عائشہ صدیقہ اتنے سال رہیں، ایسے دور آئے اسلام میں، بہت ساری جو ہے آفتیں آئیں، بہت سارے معاملات آئے، تو حضور حضرت عائشہ کے پین میں آتے اور صحابہ بیٹھ کر کے پوچھ لیتے کہ یہ حضور سے پوچھ لو، یہ حضور سے پوچھ لو، ہو سکتا تھا۔ میری دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی کسی کے پین میں، اور پھر یہ ہے صاحب کہ پین میں بھی عورتوں کے جائیں، ہم تو جو ہے مجاہدہ اور چلے کر کے مر گئے، ہماری پین میں تو کوئی نہیں آیا، 27 سال سے ایک جو پین میں ہے وہی ہے، نہیں سمجھا؟ تو پھر مجھے بتائیں، یہ میں ہنسنے کا حقیقت میں یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، سنیت بدنام ہو رہی ہے، سنیت کا جنازہ نکل رہا ہے، ایسے ہی لوگ مزارات پہ یہ سب دکھا کر کے لوگوں کو اولیاء کرام کا دشمن بنا رہے ہیں، اور اولیاء کرام کا فیضان بھی کم ہو رہا ہے، نہ یہ شاہ کسی کے پین میں آئے، نہ وہ شاہ کسی کے پین میں آئے، نہ زبید زیادہ کسی کے پین میں آئے، نہ لال شاہ بابا کسی کے پین میں آئے۔ یاد رکھیں، کوئی بزرگ کسی کے پین میں نہیں آتا، اگر کہیں کچھ ہو رہا ہے تو کوئی جین ہے جو گمراہ کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر کہیں کچھ ہے تو بھی۔ کہیں کسی مزار پہ آپ نے 10% مردوں کو ڈھونڈتے ہوئے نہیں دیکھے گا، دیکھا ہوگا، یہ بیچارے گھر میں ہی ڈھونڈتے ہیں۔ وہاں کوئی ڈگری کام نہیں آتی، نہ مفتی کی، نہ انجینئر کی، نہ کسی اس کی، مگر یہ سب حضور حسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ 90% کتنے 90% یا تو جو ہے جھوٹ ہے، یا مانگ ہے کہ ہماری مانگیں پوری کرو، یا جو ہے انہیں الگ ہونا ہے، یا ہسٹیریا ہے، یا جسمانی کوئی شاریرک بیماری ہے جس کی بنیاد پر ان کا جو ہے ماسک ہے، یا ایسی کوئی گرمی ہے جو دماغ تک چڑھی ہے، اور ان کی کمزوری کی وجہ سے سارے معاملات سامنے آئے۔ اسی لیے مزارات کو ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ کرنا ہوگا، تب قسم خدا کی ان کا فیضان جاری و ساری ہوگا اور زیادہ ہم سب کو ملے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم کا ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک بیوی بچوں کے لیے، اور ایک اپنے لیے۔ اب مولا علی فرماتے ہیں ثم جزا جزءه بینه وبین الناس لا يدخر منه شیئا فیرد ذلك بالخاصة على العامة۔ فرماتے ہیں مولا علی جو اپنے لیے حضور نے رکھا تھا نا ٹائم پرسنل، اس کو بھی امت کے لیے وقف فرما دیا، اور ان میں سے کسی کے لیے کچھ بھی روک کر کے نہیں رکھا، بلکہ جو عام صحابہ یا نیو مسلم حضور تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو حضور نے اپنا خاص فیض خاص صحابہ کے ذریعے سے پہنچایا۔ وَكَانَ مِن سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ
إثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضل في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فتشاغل بهم ويشغلهم بما يصلح عنهم والأمة من مسألة عنه وإخبار من الذي ينبغي له. مولا علی فرماتے ہیں حضور جب گھر میں رہتے تھے تو آپ کی سیرت کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ حضور خاص وہ صحابہ جو علم میں زیادہ ہو، جو عمل میں زیادہ ہو، ان کو جو ہے گھر میں آنے کی اجازت تھی اور ان کے ذریعے سے حضور دوسروں کی حاجتیں پوری کرواتے. کسی کی ایک حاجت ہوتی، کسی کی 2 حاجت ہوتی، کسی کی 3 ضرورت ہوتی. حضور خود بھی مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول رکھتے. اس کے گھر میں یہ نہیں ہے، اپنی جانا ہے، اس کے پاس زیرہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، یہاں یہ پہنچانا ہے، ادھر مبلغ پہنچانا ہے، وہاں اسلام کے لیے یہ کرنا ہے. خود بھی حضور مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی اس میں جو ہے مشغول رکھتے اور سب کی ضرورتوں کو پورا کرتے اور پھر پوچھتے رہتے کسی کو کوئی حاجت تو نہیں ہے، کسی کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اور مناسب اعتبار سے سب کو نصیحت فرماتے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ وَأَبْلِغُنِي حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا فَمَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا يُثَبِّتُ اللَّهُ قَدَمَيْهِ وَلَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يُقْبَلُ لِأَحَدٍ غَيْرَهُ فَيَدْخُلُونَ رَوَّادًا وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ زَوَاقٍ فَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً یعنی عَلَى الْخَيْرِ. زور سے بولو. مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو تم میں حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچائیں. جو یہاں حدیث سنتے ہیں، یہاں باتیں سنتے ہیں، جو نہیں آ سکے ہیں ان تک پہنچائیں. دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدَ الْمَقَالَةِ مَنْ سَمِعَهَا وَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَعَدَّهَا. حضور نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے. زور سے. نبی نے دعا دی ہے اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے جو بندہ مجھ سے کوئی حدیث سنے، مجھ سے کوئی بات سنے، پھر اسے یاد رکھ لے اور جو نہیں ہے اس تک پہنچائے. عمر فاروق اعظم اپنے غلام سے فرماتے آج میں نہیں جا رہا ہوں تو تم جانا اور ساری حدیثیں سن کر کے مجھ تک پہنچانا، اور جب تم نہیں جاؤ گے تو میں جاؤں گا اور میں سن کر کے تم تک پہنچاؤں گا. کیا آج ہمارا اس پر عمل ہے؟ ہم تقریریں سنتے ہیں، ہم عبرت کے واقعات سنتے ہیں، ہم حدیثیں سنتے ہیں، ہم جمعہ میں جو ہے خطبے سنتے ہیں. کیا ہم اپنے گھر والوں کو جا کر کے سناتے ہیں؟ بچیوں میں کوئی اسلام کی بات ہوتی ہے؟ دوستوں کو تو ہم پہنچاتے ہیں، دوستوں کو پہنچاتے تو کیا پہنچاتے ہیں؟ کل جو ہے بات ہوگی میری تقریر کے حوالے سے یا کسی بھی جو ہے کی تقریر کے حوالے سے، کیا حضرت نے تو دھو ڈالا ہو بھائی، کیا بات ہے؟ ارے اس کے تو پکڑے کھینچ ڈالے. کل بات بھی ہوگی نا حضرت نے تو عورتوں کو دھو ڈالا. بس یہ دھو ڈالا، یہ کر ڈالا، یعنی باتیں پہنچتی ہیں تو اتنی عادت کے کان سے نہیں عبرت کے کان سے سنیں تو زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بات اثر ہو سکتی ہے. اگر اللہ ہدایت دے تو قرآن کی ایک ہی آیت ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہے. بیوی بچوں کو پہنچائیں، گھر میں کبھی بات ہو، کبھی دسترخوان پہ بات ہو. اس طرح اسلام کے حوالے سے جب گھر میں بات ہوگی تو قسم خدا کی اسی گھر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی ماحول بھی پیدا ہوگا اور بچے آگے چل کر کے سیرت مصطفیٰ کے پابند بنیں گے. پھر حضور نے فرمایا کہ جو مجھ تک حاجت نہیں پہنچا سکتا تو اے صحابہ تم جو ہے ان سے سن کر کے مجھ تک پہنچاؤ. اور پھر قیامت تک ایک اصول دیا کہ جو بھی صاحب رتبہ ہے، جو بھی جو ہے بڑے مقام والا ہے، اس تک اگر کوئی عام آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے تو جس کی پہنچ ہے وہ ضرورت مند کی حاجت کو پہنچا کر کے اس کی ضرورت پوری کروا دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ثابت قدم رکھے گا اور اس کی ضرورت پوری فرما دے گا. زور سے بھائی مان لیجئے کہ حضور شیخ الاسلام آئے، حضور قائد ملت آئے. اب ہر بندہ تو نہیں پہنچ سکتا، تو جس کی پہنچ ہو
کہا آپ ذرا بات کر لیجئے گا نا حضرت سے، آپ ذرا بات کر لیجئے گا نا. یہ جس تک جو ہے جس نے پہنچائی اس کی بات، آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو ثابت قدم بھی رکھے گا، اس کی حاجت کو بھی پورا فرمائے گا. اب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت کا یہ معاملہ تھا تو ظاہری ہی میں یہ نہیں ہے. زور سے بولو. ظاہری میں تو یہ تھا کہ جو صحابہ اور حضور کی حیبت تھی ہر ایک پہنچ نہیں سکتا تھا تو دوسرے صحابہ کے ذریعے سے اپنی بات کو پہنچا دیتے تھے، مگر یہ ظاہری اعتبار سے تو تھا. مگر آج بھی قبر انور میں جب سرکار ہیں تو جیسے اس وقت زندگی میں تھا، یہاں اس کو یہ ضرورت ہے، یہاں اس کو یہ ضرورت ہے، یہاں اس کو یہ ضرورت ہے. اے عمر اگر وہ مجھ تک نہیں پہنچا سکتا تم پہنچا دو، اگر اے ابو بکر وہ نہیں پہنچ سکتا تم پہنچا دو. ہاں تمہیں جو ہے اگر کوئی ڈر لگ رہا ہے عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، عبدالرحمن بن عوف کے پاس چلے جاؤ. اس طریقے سے یہ سلسلہ تھا. مگر آج بھی قبر انور میں حضور پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، کہاں کیا ضرورت ہے. حضور نے نظر اٹھائی، دیکھا ہاں اس وقت جو ہے بخارا علم کا مرکز ہے، اس وقت ایران علم کا مرکز ہے، وہاں علماء بھی ہے، وہاں اولیاء بھی ہیں، وہاں صلحاء بھی ہیں. بغداد علم کا مرکز ہے، وہاں اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں. مگر ہندوستان میں کفر و شرک کا اندھیرا ہے، ظلمت ہے، یہاں ہر طرف جو ہے ظلم ہی ظلم ہے. اب معین الدین تمہیں ایران میں نہیں رہنا ہے، اب تمہیں ہندوستان میں جانا ہے. یہ قطب عالم ہو، یہ حضرت میراد عطار کے داما حضرت علم الدین ہو، یہ سب ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے ہیں. شاہ عالم ہندوستان میں پیدا ہوئے مگر قطب عالم بخارا سے بھیجے گئے، حضرت علم الدین بخارا سے بھیجے گئے. زبیدی دادا ہوں یا جتنے بھی بزرگ ہیں یہ حقیقت میں سب جو ہے مدینے کی برانچیں ہیں، یہ مدینے کی برانچیں ہیں. تاج شریعہ فرماتے ہیں یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دونوں عالم پہ حکومت ہے. اب اگر ہم ظاہری اعتبار سے بار بار مدینے نہیں جا سکتے تو ان کی رسائی مدینے تک ہے، ان کی رسائی جو ہے حضور تک ہے. اب یہ سب حضور ہی کے مقرر کیے ہوئے ہیں، یہاں پہنچا دے تو وہاں پہنچ جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا. تو حضور کے پاس ایسے ہی حاجتیں پیش کی جاتی تھیں اور حضور اس کے علاوہ کوئی فضول بات قبول نہیں فرماتے تھے. وَلَا يَقْبَلُ لِأَحَدٍ غَيْرَهُ، حضور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جو ضرورت ہے وہ پیش کی جائے. تو ضرورت مند آتے تھے، علم کے پیاسے آتے تھے، عشق والے آتے تھے، علم مسائل حدیث اسلام کی تعلیمات کی ضرورت کو لے کر کے آتے تھے. مگر آنے والے فَيَدْخُلُونَ رَوَّادًا، یہ پیاس لے کر کے آتے تھے. وَلَا يَفْتَقِرُونَ إِلَىٰ عَنْ زَوَاقٍ، مگر انہیں کھانا بھی ملتا تھا، زور سے انہیں دین بھی ملتا تھا، دنیا بھی ملتی تھی. اور آنے والا جب آتا تھا تو مولا علی فرماتے ہیں، غور سے سنے گا جملہ، مولا علی فرماتے ہیں فَيَدْخُلُونَ رَوَّادًا، ہاں پیاسا آتا تھا. اب جب نکلتا تھا حضور کے دربار سے تو کیسا بن کے نکلتا تھا؟ وَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً یعنی عَلَى الْخَيْرِ، ہاں وہ قوم کا رہنما وہ پیشوا بن کے نکلتا تھا. آنے والا آتا تھا تو قوم کا رہنما وہ پیشوا بن کر کے نکلتا تھا. اسی آنے والے میں امیر معاویہ بھی تو ہیں، سارے صحابہ ہیں. اب وہ آئے ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں امیر معاویہ جو ہے وہ معذاللہ گمراہ نہیں، یعنی عدلۃ علی الخیر، وہ بھی قوم کے رہنما بن کے نکلے جس کے تعلق سے نبی نے دعا دی اللہم اہدی ہادیا و مہدیا. ہاں اے اللہ معاویہ کو ہدایت بھی عطا فرما اور اسے ہدایت والا ایسا بنا دے کہ اس کے ذریعے سے دوسرے کو ہدایت مل جائے. اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. اور اب حضرت امام حسین کہتے ہیں فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے باپ مولا کائنات سے حضور کے
گھر سے نکلنے اور گھر سے باہر کی سیرت کو پوچھا کہ وہ کیا طریقہ تھا، تو آپ کیا سوچتے ہیں مولا علی نے کہاں سے شروع کیا ہوگا کہ حضور جب گھر سے نکلتے ہیں تو حضور اس طریقے سے اپنا بیگ تیار کرتے تھے، ہے نا، اس طریقے سے نکلتے تھے؟ نہیں، پہلا جملہ مولا علی کا سنیے جو اپنی سیرت میں ہم سب کی سیرت میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحزن لسانہ فیما یعنی، حضور باہر نکلتے تھے تو سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے، بیکار باتوں سے، لا یعنی باتوں سے حضور زبان کی حفاظت فرماتے تھے، غیبت سے، چغلی سے، گالی گلوچ سے، یہ سب کچھ زیادہ باہر ہی پیش آتا ہے، برائیاں، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، گانا، ان سب سے حضور اپنی زبان کی حفاظت فرماتے تھے۔ کاش ہم بھی زبان کی حفاظت کریں۔ اگر زبان کی حفاظت ہو جائے نا تو باہر عزت کی بھی حفاظت ہو جائے، اگر زبان کی حفاظت ہو جائے تو پھر ہمیں عزت بھی ملے اور ہماری عزت کی بھی حفاظت ہو جائے۔ زبان ہی ذلیل کراتی ہے اور زبان ہی عزت دلاتی ہے۔ اب آگے وَيُوَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، دو جملے سنیے گا خاص۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو آپس میں جوڑ کر کے رکھتے تھے اور انہیں جدا جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور بلند آواز سے کہہ دو وَيُوَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، انہیں آپس میں جوڑ کے رکھتے تھے اور جدا جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو کیا مطلب اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا جو صحابہ کو آپس میں لڑوائے؟ کوئی ایسا نہیں تھا؟ ہاں، ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں تھے، مدینے ہی میں تھے۔ یہودیوں نے دیکھا تھا کہ ہم اسلام سے پہلے جس اوس و خزرج کو صدیوں سے لڑواتے تھے، اسلام نے ان کو شیر و شکر بنا دیا ہے۔ یہی اوس و خزرج دو قبیلے انصار ہو گئے ہیں، اب یہ ایسی محبت کرنے والے ہو گئے ہیں کہ اب اپنا تو ایک دوسرے پر قربان کرتے ہیں، مگر مکے سے آنے والے مہاجر پر بھی اپنا مال بھی قربان کر رہے ہیں، زمین و جائیداد بھی دے رہے ہیں۔ اور عبد الرحمن بن عوف سے تو ان کے بھائی نے کہا میری دو بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ آپس میں ایسی محبت دیکھ کر کے یہودی اکثر جلتے تھے، ان کو لڑوایا جائے۔ تو شاس بن قیس نام کا ایک یہودی بڈھا اور بڑا بد فطرت اور فتین جو ہے، ایک دن صحابہ کو دیکھ لیتا ہے کہ آپس میں بڑی محبت سے بیٹھے ہیں۔ وہی انصار صحابہ بیٹھے تھے، مدینے کا یہ بھی تھا، یہ بھی تھے۔ اس نے کہا اگر یہ اس طریقے سے مل کے بیٹھ گئے نا تو یہودیت تو روئے زمین سے ختم ہو جائے گی۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ لڑواؤ اور حکومت کرو۔ اس نے ایک نوجوان سے کہا کہ ان کے درمیان جا، اور سے سنیے گا میری بات، میں چوتھے پارے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان کے درمیان جا اور جنگ بواس جو ابھی اسلام سے پہلے چند سالوں پہلے ان کے درمیان ہوئی، اوس و خزرج کے درمیان اتنی بڑی جنگ ہوئی تھی کہ دونوں قبیلوں کے سینکڑوں آدمی مارے گئے تھے اور بڑے بڑے فنکار اور اچھے اچھے لوگ مارے گئے تھے۔ دونوں قبیلے کو اس کا جو ہے بڑا صدمہ بھی تھا۔ تو اس زمانے میں دونوں قبیلے نے اپنے اپنے بہادروں کی شان میں بہت سارے جو ہے اشعار بھی کہے تھے اور مرثیے بھی کہے تھے۔ بولے یہ بات میں چھیڑ دینا اور وہ اشعار پڑھ دینا۔ یہ نوجوان پہنچ گیا، دونوں بیٹھے تھے، خوب گفتگو ہوئی، اس میں اس نے یہ بات چھیڑ دی۔ بولے وہ تو کیا وہ جوان تھا، وہ کیا بہادر تھا، اس کے شان میں یہ شعر ہے، اس میں یہ ہے، اور اس طریقے سے اب دونوں آپس میں آستین چڑھانے لگے۔ پرانی یادیں ہو گئی، اب آستین چڑھائی۔ بولے میں اس کو معلوم ہوں، بولے میں اس کو معلوم، قبیلے اوس کا ایک شخص ہو، قبیلے جو ہے بنو قریظہ کا، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، اوس و خزرج کے لوگ۔ ادھر ایک صحابی نے جا کر حضور کو خبر دے دی، یا رسول اللہ ادھر تو یہ ہو رہا ہے، ابھی جو ہے خون کی ندیاں بہیں گی۔ حضور مہاجر صحابہ کے ساتھ جلدی آئے اور حضور نے آتے کہا یا معاشر المسلمین، اللہ ابھی دعوال جاہلیت وانا بین اظہرکم بعد ان ہدان اللہ،
بعد ان ہداکم اللہ بالاسلام واکرمکم بھی واستنقذکم بہ الکفر ویؤلفکم افترجعون الیکم کفارا. حضور فرماتے ہیں اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ اب زمانی جاہلیت کی طرف سے واپس جاؤ گے وہاں؟ میں تم میں موجود ہوں. اللہ نے اسلام کی وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، وہ اکرمکم بھی تمہیں عزت عطا فرمائی. اللہ نے تمہارے دل کو جو ہے آپس میں محبت کا دریا بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفر سے تمہیں بچا لیا. اب دوبارہ تم کفر کی طرف پلٹو گے. رسول اللہ کا فرمانا تھا، حضور کی پیاری زبان سے بات نکلنی تھی کہ وہ جو تھوڑی دیر میں جن کی آنکھوں میں غصے سے خون اتر آیا تھا، وہاں ندامت کے آنسو آ گئے، وہاں شرمندگی کے آنسو آ گئے. آپس میں گلے ملنے لگے، معافی مانگنے لگے، کہاں بھول ہو گئی کہاں بھول ہو گئی. وہ لڑانے والا یہودی آہستہ سے نکل گیا. بس یہاں یہ گلے مل رہے تھے، وہ جبریل امین حضور پر یہ آیتیں لا رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردکم بعد ایمانکم کافرین. ایمان والو، کیا تم جو ہے ان کتابیوں کی بات مانو گے اور ان کی بات مان کر کے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ ان کا کہنا مان کر کے کیا اسلام کو چھوڑ دو گے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس تو قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، تم میں تو رسول موجود ہے. اور پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، مت مرنا مگر مسلمان ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کرو. پورا مجمع پھر سے بولو، مت مرنا مگر مسلمان ہو کر. یہ تاکید ہے، ایمان کی حفاظت کی آج ضرورت ہے. تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کیا مطلب ہے؟ سنیت کو مضبوطی سے تھام لو. زور سے. آپ اشرفی ہیں، آپ رضوی ہیں، آپ برکاتی ہیں، آپ حشمتی ہیں، آپ نقشبندی ہیں، آپ سوروردی ہیں، یہ سارے رنگ ہے، سنیت عمارت ہے. کسی کی عمارت پہ شک مت کرو، کسی کی عمارت مت ہلاؤ، پھر رنگ کا کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ سارے سلسلے رنگ ہیں. زور سے. یہ سارے سلسلے رنگ ہے. عمارت آپ کی جتنی مضبوط ہوگی، سنیت والی عمارت، رنگ اتنا ہی اس کو چمکائے گا. کم سے کم یا رسول اللہ والے تو ایک ہو جاؤں. زور سے. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے تو ایک ہو جاؤں. یہ مختلف رنگ جو ہے وہ ہمیں بانٹنے کے لیے نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ مختلف رنگ ہمیں بانٹنے کے لیے نہیں ہے. مختلف رنگ تو صرف پہچان کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ یہ پہچان کے لیے ہے. یہ وائٹ ہے، یہ جو ہے پیلا ہے، یہ گرین ہے، یہ بلو ہے. تو پاور ہاؤس سے تو ایک ہی قسم کا نور ہے. زور سے. مگر یہ اس کا ظرف ہے، یہ اس کا ظرف ہے، یہ اس کا ظرف ہے. وہاں سے لیلی پیلی سپلائی نہیں ہو رہی ہے، وہاں سے تو ایک ہی قسم کی روشنی سپلائی ہو رہی ہے. مگر جس کا جیسا ظرف ہے ویسے رنگ آ رہا ہے. ویسے ہی مدینے کے پاور ہاؤس سے ایک ہی ایمان کی روشنی سپلائی ہو رہی ہے. مگر ادھر کہیں قادری رنگ ہے، یہاں سہروردی رنگ ہے، یہاں چشتی رنگ ہے. جس کا جیسا ظرف ہے، پاور ہاؤس ایک ہی مدینہ ہے. آگے مولا کائنات فرماتے ہیں، حدیث سناؤں میں آگے زور سے کہہ دو اللہ اکبر. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک میں ایک عادت یہ تھی، وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّ عَلَيْهِ. حضور ہر قوم کا جو بڑا ہوتا تھا، قبیلے کا جو عزت والا شخص ہوتا تھا، حضور اسے عزت عطا فرماتے تھے، وہ قوم کا سردار بناتے تھے. اور تعلیم دیتے تھے اسلام کسی کی عزت کو نہیں مٹاتا ہے، عزت کو بڑھاتا ہے.
اسلام لانے سے کسی کی سرداری نہیں گھٹے گی، سرداری بڑھے گی۔ ہر قبیلے کے بڑے کو حضور جو ہے ہمیشہ بڑا عہدہ دیتے تھے اور اس کی عزت بھی فرماتے تھے۔ آج اس کی ضرورت ہے، ادب کے بدلے ادب ہے، عزت کے بدلے عزت ہے۔ اگر میں چاہوں کہ میرے باپ کی کوئی عزت کرے تو میں بھی کسی کے باپ کی عزت کروں، زور سے۔ اگر میں چاہوں کہ میرے پیر کی کوئی عزت کرے تو میں بھی سامنے والے کی پیر کی عزت کروں، ورنہ کم سے کم برا تو نہ کہوں، ورنہ میں اس کو گالی دوں گا تو میں اس کے جھوٹے پیر کو گالی دوں گا تو یہ میرے سچے پیر کو گالی دے گا۔ میرے جملے سنیے گا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پیر کو میں گالیاں نہ دلواؤں کیا بات ہے، تو دوسرے کا پیر اگر عزت کے لائق نہیں ہے تو میں چپ رہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں اپنا کام کروں، اپنے پیر کو چھوڑے مت، دوسرے پیر کو چھیڑے مت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے اور یہ قرآن کا فرمان ہے، والحرمات قصاص، ادب کے بدلے ادب ہے۔ اگر کوئی بہو چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں عزت ہو تو وہ بھی ساس کی بھی عزت کرے، نند کی بھی عزت کرے تو اس کی بھی عزت ہو۔ گھر میں اگر کوئی چاہتا ہے، فیملی میں کوئی چاہتا ہے، سماج میں کوئی چاہتا ہے اس کی عزت سب کرے تو وہ بھی سب کو عزت دے۔ عزت دینے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، عزت بڑھتی ہے۔ اور چاہتے ہو کہ سماج میں بھی عزت ہو، چاہتے ہو کہ گھر میں بھی عزت ہو، چاہتے ہو کہ دکان میں بھی عزت ہو، چاہتے ہو کہ سب اپنے حلقے میں عزت ہو، تو عورتوں کی ایک عادت چھوڑ دو، وہ ہے تانا ایک دوسرے کو دینا چھوڑ دو۔ کسی کی برائی ہے تو اصلاح کی نیت سے کہیں۔ جب اصلاح کی نیت سے بات کی جاتی ہے تو پھر بات کرنا ہمارا کام ہے، توفیق دینا پروردگار کا کام ہے۔ ہدایت اللہ دیتا ہے، وما توفیقی الا باللہ، ہدایت اللہ ہی عطا فرماتا ہے، مگر باتوں کے جو ہے کہنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بہت کچھ کر جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، وَيُحَذِّرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِزُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْوِيَ أَحَدٍ مِنْهُ خُلْقَهُ وَلَا بِشْرَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو اللہ سے ڈراتے تھے، خود بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے، مگر اس کے باوجود حضور سب سے اخلاق سے ملتے تھے، وہ خوش طبعی سے ملاقات فرماتے تھے۔ ذرا زور سے کہہ دو۔ اور پھر وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَبِّهُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّي۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیشہ معلوم کرتے رہتے تھے، آج وہ کیوں نہیں ہے، آج وہ کیوں نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا، جب مسجد نبی شریف میں نہیں دیکھتے تھے کہ آج فلاں نہیں ہے، آج فلاں نہیں ہے، آج فلاں نہیں ہے، تو معلومات کرتے تھے، بیمار ہے تو چلو دیکھنے جائیں، ضرورت مند ہے تو ضرورت کو پورا کیا جائے۔ آج کیوں وہ نہیں ہے؟ آج یہ سیرت کا حصہ بھی ہم میں سے نکل گیا ہے۔ ہم کو کوئی تب یاد آتا ہے جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مسجد میں اتنے آتے ہیں، اس میں سے کوئی نہیں ہے تو کبھی معلومات کرے کہ کیوں نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہو، وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، صحابہ کرام کو حضور ڈھونڈتے تھے، اور پھر وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ، پھر ان کی ضرورتوں کے بارے میں پوچھتے تھے، کیوں نہیں آئے، کیا ہوا، کیا معاملہ تھا۔ اور پھر وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّي، اچھے کو اچھا کہتے اور اس کی تعریف فرماتے، اس کو تقویت دیتے، اس کا حوصلہ بڑھاتے، اور برے کو برا کہتے اور اسے کمزور کرتے اور اسے دور کرنے کی کوشش فرماتے۔ حضور سے کہہ دو یار، یا آپ حضور کی سیرت سن رہے ہیں اور بلند آواز سے کہہ دیں، معتدل الامر غیر مختلفۃ، حضور کا ہر کام درمیانہ ہوتا تھا۔ حضور کسی کو جو ہے اکتاہٹ میں نہ ڈالتے تھے، پریشانی میں نہ ڈالتے تھے، بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور وعظ بھی ایک دن فرماتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ روز بیان ہو جائے تو حضور نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم اکتاہٹ میں پڑ جاؤ، وعظ بھی لمبے لمبے نہ ہو،
یہ سب سیرت کے حصے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. جہاں کاروبار کا ٹائم ہو وہاں وعظ نہ ہو, کسی کو جو ہے اکتاہٹ ہو ویسا نہ ہو, اتنا ہی بیان کیا جائے کہ جتنا جو ہے اس کا دل لگے. زور سے بولو, جتنا آپ کا بھی دل لگے گا اتنا ہی بولوں گا میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جتنا دل لگے اتنی ہی جو ہے دل کی بات, ورنہ اکتاہٹ, یہ روز کے بیانات بھی اکتاہٹ کر دے. یہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لوگوں نے کہا تھا ہر روز کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا نبی سے بھی ہم نے کہا تھا, حضور نے بھی فرمایا کہ مجھے کوئی چیز نہیں روکتی بیان کرنے سے روزانہ, مگر میں چاہتا ہوں کہ کہیں تم اکتاہٹ میں نہ آ جاؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے, اللہ اکبر, حضور جو ہے یغفلوا مخافتا ان یغفلوا او یملوا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے ہمیشہ حضور دیکھتے رہتے کہ کوئی بھی جو ہے صحابی سست نہ پڑ جائے, اس میں سستی نہ آ جائے, اکتاہٹ میں نہ پڑ جائے, سستی نہ آ جائے, اس کے لیے ہمیشہ آپ جو ہے دیکھتے رہتے تھے. یہ جو جماعت ہم تک پہنچی ہے وہ ہدایت کے ستارے ہیں, حضور کی تربیت دیکھیں, سبحان اللہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک کون پیارا تھا اور کون حضور کے پاس زیادہ بیٹھ سکتا تھا, اس کے حوالے سے فرماتے ہیں خیارہم افضلہم عندہ عامہم نصیحتا وعظمہم عندہ درجتا وَأَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاتًا وَمُوَارَاسَاتًا. ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم نشین وہ ہوتے تھے, زور سے, جو بہترین اخلاق کے مالک ہوتے تھے, اور زیادہ ہم نشینوں ہی سے سارا معاملہ ہے. یاد رکھیں بندہ خود خراب نہیں ہوتا, یا تو گھر کے ماحول سے خراب ہوتا ہے, اور گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے تو باہر کے ماحول سے خراب ہوتا ہے. اور آج نوجوانوں میں چند چیزوں کی خرابی ہے, اس میں سے ایک ہے ایک ہی رات میں مالدار ہو جانا اور سٹے میں پیسے لگانا, کرپٹو کرنسی, یہ فلاں شیئر بازار میں لگا دیا اور رات میں دن جو ہے میں کروڑ پتی ہو جاؤں. ہوتا یہ ہے کہ باپ جو کروڑ پتی بنا تھا یہ اس کے کروڑ پتی بننے کے چکر میں وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے. پھر بیاج کا چکر, آج بڑے بڑے گھرانے نوجوانوں کی ان عادت سے, اور اس میں صرف یہی تک نہیں رہتا, پھر اس میں اور بھی چیز ہوتی ہے, ای سگریٹ, پھر اس کے علاوہ طرح طرح کے نشے, اور خاص کر مسلمان ایریوں میں یہ ایک پلاننگ سے پہنچائے جاتے ہیں اور بڑے بے خبر رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے گھرانے تباہ ہو گئے. اپنوں کو خبر نہیں ہے, دشمن اندر ہی اندر خوش ہے, چونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر یہ پھلے پھولے رہیں گے تو اسلام پھلے گا. اس لیے آپس کے دوست کو دیکھیں, اور ماں باپ پہ بھی ضروری ہے. لڑکا ہے تو لڑکوں کے دوست کو دیکھو, لڑکیاں ہیں تو ان کی سہیلیوں کو دیکھو, وہ کیسی ہیں یا یہ کیسے ہیں. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ طواف کر رہے تھے تو نوجوان دعا مانگ رہا تھا, اللہم اصلح لی اخوانی, یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا رکھ, اے اللہ میرے دوستوں کو اچھا رکھ. کعبے میں بھی وہی دعا, مینا میں بھی وہی دعا, عرفات میں بھی وہی دعا, حج کا موسم تھا. بزرگ نے پکڑا, بولے ہر جگہ ایک ہی دعا. تو نوجوان کہتا بات یہ ہے میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں, اچھے ماحول میں ہوں, حج کے لیے آیا ہوں, یہاں سب اللہ ہی اللہ کرتے ہیں, مگر مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, دوستوں میں جانا ہے, اگر وہ اچھے رہیں گے تو میں اچھا رہوں گا. تو ان کی اچھائی مانگ کر اپنی اچھائی کے لیے دعا کرتا ہوں. اس لیے دوست کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالَلْ, وہ دیکھے کہ کس کو دوست بناتا ہے.
تو حضور کے جو ہم نشیں تھے، مولا علی کا جملہ سنیے گا، صحابہ کے حوالے سے جتنی بھی قدرتیں کسی کے دماغ میں ہو نا، مولا علی کے اس فرمان سے نکل جائے گی۔ حضور کے جتنے ہم نشیں تھے، مولا کائنات فرماتے ہیں ہاں اس میں سب بہترین تھے، اور حضور کے پاس سب سے زیادہ افضل وہ ہوتا تھا جو لوگوں کی ضرورت کو زیادہ پورا کرتا تھا، جو لوگوں کی خبر گیری زیادہ کرتا تھا، وہ حضور کے پاس جو ہے زیادہ درجے والا ہوتا تھا، جو لوگوں کا درد زیادہ رکھتا تھا حضور کے نزدیک وہی زیادہ جو ہے فضیلت والا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام حسین کہتے ہیں سألت ابی عن مجلسی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے حضور کی مجلس مبارک کے حوالے سے پوچھا کہ حضور جب تشریف فرما ہوتے تھے، بیٹھتے تھے کہیں، تو کیا طریقہ تھا، کیا سیرت تھی حضور کی؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکری، حضور کھڑے ہوتے تو اللہ کے ذکر سے، بیٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے حضور اللہ کا ذکر فرماتے تھے، مجلس میں رہتے تو اللہ کا ذکر، کہیں کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، استنجا خانے میں جا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، زور سے سو رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، سو کر کے بیدار ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر، کپڑا پہنتے ہیں تو اللہ کا ذکر، مجلس سے اٹھ رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر۔ غرض کہ حضور نے ہمیں بھی پورے دین کا شیڈیول ایسا دیا ہے، صبح اٹھنے سے رات سونے تک ہر کام میں، بازار میں جاؤ اور صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک مرتبہ بازار میں پڑھ لیں، جتنے بازار میں ہیں سب کو مسلمان بنانے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ بیمار کو دیکھنے جاؤ تو اللہ کا ذکر، اتنی دعائیں نبی نے سکھائی ہیں، بولو صحیح ہے؟ ہر وقت اللہ کا کام تو کرنا ہے، مگر کام سے پہلے اللہ کا ذکر ہو، جس کام سے پہلے اللہ کا ذکر ہو جائے اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا۔ دکان کھولو کچھ نہ پڑھ سکو تو بسم اللہ ہی تو پڑھ لو، زور سے سبحان اللہ۔ کہ حضور بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور اذا انتہا الی قوم فجلس حیث ینتہی بہ المجلس ویامر بہ، اور جب حضور لیٹ ہو جاتے تھے، صحابہ پہلے سے بیٹھے ہیں تو حضور پھر جہاں بیٹھے تھے صحابہ وہیں بیٹھ جاتے تھے، اور حکم بھی فرماتے تھے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو کود کے مت آؤ، پھان کے مت آؤ، جمعے میں آخر میں آئے ہو، سمجھ رہے ہیں، آخر میں آئے ہو تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، پہلی سب کا شوق ہے تو پہلے آؤ۔ حضرت صابر پیا کے زمانے میں جب خواجہ فرید الدین گن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کلی تو ان کا دین گیا نا، زور سے کہہ دو، تو صابر پاک کو جب کلیہ شریف کی ولایت اور حکومت عطا فرمائی، کلیہ شریف پہنچے تو وہاں بڑے بڑے مالدار تھے جو ہاتھی پر بیٹھ کر کے جمعے میں آتے تھے، مگر ان کی عادت یہ تھی کہ پہلی سب میں بیٹھتے تھے، کوئی غریب بیٹھ گیا، کوئی ادھر ادھر بیٹھ گیا تو سب کو پیچھے کرتے تھے، وہ یہی سب بیٹھتے تھے ہاتھی والے۔ حضرت صابر پاک 5 ٹائم تو نماز میں جاتے تھے تو پہلی سب میں ہی بیٹھتے، تو اس میں تو ہاتھی والے آتے نہیں تھے، یہ جمعہ ہی میں آتے تھے شان سے۔ اب بیٹھے صابر پاک پہلی سب میں، اور ہاتھی والوں نے کہا پیچھے جاؤ، چلے گئے پہلے جمعہ، دوسرے جمعہ چلے گئے، تیسرے جمعہ چلے گئے، تیسرے جمعہ خواجہ فرید الدین شکر کو خط لکھا، ایسا ایسا کر رہے ہیں یہاں والے۔ خواجہ فرید الدین شکر پیر و مرشد نے جواب لکھا، کل یہ تمہاری بکری ہے، چاہو تو دودھ پیو، چاہو تو گوشت کھاؤ۔ پیر مرشد سے اجازت مل گئی۔ اب چوتھے جمعے پہلی سب میں بیٹھے، ہاتھی والے آئے، کہا پیچھے جاؤ، اٹھ گئے، باہر نکلے، کہا مسجد سے امام صاحب سجدے میں گئے، تو ابھی تک کھڑی ہے، تو بھی تو کر لینا سجدہ۔ بس چھت نے سجدہ کیا اور سارے ہاتھی والے پہنچ گئے صاحب، سمجھ رہے ہیں؟
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھوک بھی فرماتے کہ جہاں مجلس میں جگہ بیٹھے وہاں مل جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ. اور آگے فرمایا وَيُعْتِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيبِهِ لَا يَحْسِبُ جَلِيسُهُ إِنَّ أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ. حضور مجلس پاک میں سب کو برابر برابر کا حصہ عطا فرماتے تھے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا جو سمجھتا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے افضل ہوں. حضور سب کو برابر عطا فرماتے تھے. ذرا زور سے تھوڑا سا ساتھ دیں تو میں حدیث پوری کر لوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت. پھر فرمایا من جلسہ او فاوزہ فی حاجت صابرہ حتی یدخلہ حتی ہوا یخرج منہم. مولا علی فرماتے ہیں حضور کے پاس کوئی بیٹھنے والا آتا یا کوئی ضرورت مند آتا تو حضور اٹھ کے نہیں جاتے تھے، اور سرکار اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے حتی یکون هو المنصرف عنہم، یہاں تک کہ وہ آنے والا خود نہیں جاتا تھا تب تک مصطفیٰ اٹھتے نہیں تھے. ذرا زور سے یار، مجھے اور آپ کو تو کیا کام ہے جن پر وحی اتر رہی ہے، جنہیں پوری امت کی ہدایت کا کام دیا گیا ہے اور پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے، اور 23 سال میں کہاں تک پیغام پہنچایا ہے. مگر سیرت تو دیکھیں، حضور اٹھ کے نہیں جاتے تھے جب تک کہ وہ خود اٹھ کے نہ چلا جائے. وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَتَهُ فَلَا يَرَدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُرَةٍ مِنَ الْقَوْلِ. اور جب حضور کے پاس کوئی مانگنے والا مانگتا تو ضرور عطا فرماتے تھے، اور نہیں ہوتا تھا تو انتظام کر دیتے تھے، یا آسانی سے نرمی سے کوئی جو ہے جواب دیتے تھے کہ کل آ جانا یہ آ جانا، مگر کبھی کسی کو جھڑکتے نہیں تھے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. مانگ تیور دیکھو اعلیٰ حضرت کا، مانگ من مانگی، منہ مانگی مرادے لے گا. زور سے کہہ دو تیور دیکھو اعلیٰ حضرت کا. فرماتے مانگ من مانگی، منہ مانگی مرادے لے گا، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے کہ اگر یہ ہے تو یوں ہوگا، اگر ہوگا تو دوں گا. نہیں، یہاں تو کیا ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عزم میں بس یہی ہاتھ بھر کی ہے. اور جو کہتے ہیں نہیں دیتے نہیں دیتے تو اعلیٰ حضرت اس کو سمجھاتے ہیں حاکم و حکیم داد و دوا دے اور یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت و خبر کی. کہہ دو نا سبحان اللہ. حاکم کے پاس جاؤ تو انصاف ملے. زور سے حاکم اور حکیم، حاکم داد دے انصاف دے، حکیم دوا دے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے حاکم و حکیم داد اور دوا دیں اور یہ کچھ نہ دے. حاکم کے پاس جاؤ تو داد ملے، انصاف ملے، حکیم کے پاس جاؤ تو دوا ملے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے حاکم و حکیم داد و دوا دیں اور یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت و خبر کی ہے؟ کس آیت میں کہ نبی نہیں دے سکتے، کس حدیث میں کہ نبی نہیں دے سکتے؟ حضرت جابر تو کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ نبی سے کسی نے مانگا ہو اور نبی نے فرمایا ہو. نہیں ہے، ایسا ہوا نہیں ہے. وہاں کیا جود و کرم شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. قد وسع الناس بسطه وخلقه حتى صار لهم ابا او صاروا عنده في الحق سواء. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوش اخلاقی اور حضور کا مسکرا کر کے ملنا یہ سب کے لیے ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہر ایک حضور کو اپنے باپ کی طرح سمجھتے تھے. زور سے ہر ایک سمجھتا تھا کہ حضور میرے باپ ہیں، حضور میرے باپ ہیں. تبھی تو جو ہے حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ جو ایک ہی صحابی ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جن کا نام قرآن میں آیا ہے، زید کا نام ذکر تو بہت سارے صحابہ کا ہے، جن کا نام قرآن میں آیا ہے وہ حضرت زید ہیں.
وہ حضرت زید بن حارثہ چھوٹے تھے اور ڈاکوؤں نے اٹھا لیا، مکے میں آ کے بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ کے جو ہے چچا زاد بھائی نے لیا اور حضرت خدیجہ کو دیا، اور حضرت خدیجہ نے حضور کو دیا۔ حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، متبنہ بنا لیا۔ اب حضور نے جس کو اپنا بیٹا کہا زور سے، اب یمن سے قافلہ آیا حج کے لیے، یمن کے تھے حضرت زید، وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو یہاں ہیں، ان کے باپ و چاچا کو کہا کہ جو ہے زید کو ہم نے وہاں دیکھا تھا۔ باپ و چاچا دونوں آئے، حضور کے پاس آئے، کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارا بھتیجا آپ ہمیں سپرد کر دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، بولے آپ کو جتنا پیسہ چاہیے، وہ غلام تھا آپ نے خریدا ہوگا، لہذا جتنا چاہیے وہ ہم دے دیں گے، ہمیں اپنا بیٹا عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا زید کو بھی بلا لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو باپ اور چچا بہت خوش ہوئے، بولے کتنے کریم ہیں۔ فرمایا مجھے پیسے نہیں چاہیے، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو دونوں نے سوچا کون سا ایسا بیٹا ہوگا جو باپ کے پاس نہ جانا چاہیں، کون سا ایسا بیٹا ہوگا جو چاچا اور فیملی کے ساتھ نہ جانا چاہیں۔ بولے یہاں سے اجازت مل گئی، اب تو پکا ہے۔ حضرت زید کو بلایا، کہا زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے، اب تمہیں ہمارے ساتھ آنا ہے۔ دونوں دیکھ رہے ہیں، ارے مسکراہٹ بھی نہیں ہے، ارے کچھ جو ہے ادھر ادھر نہیں، بلکہ چہرہ اتر گیا اور مایوسی کی نظر سے حضور کو دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا زید چچا آئے ہیں، ابا آئے ہیں۔ تو حضرت زید نے جس حال میں اپنے درد کا اظہار کیا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زید نے کہا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے جو پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں زچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ حتیٰ صار لہم ابن، یہاں تک کہ صحابہ سب سمجھتے تھے کہ یہ میرے باپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا یہ سمجھتے تھے صحابہ کہ ہاں حضور کے نزدیک سب کے حق برابر ہیں۔ بولا نواز سے وَمَجْلِسُهُ مَجْلِسُ حِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصَبْرٍ وَأَمَانَةٍ، حضور کی جو مجلس تھی وہ بردباری کی مجلس، وہ صبر کی مجلس، وہ حیا کی مجلس، وہ امانت کی مجلس۔ کیا مطلب؟ لا ترفع فی الاسوات ولا تبن فی الحرم ولا ينسى، حضور کی مجلس میں نہ آواز بلند ہوتی تھی، نہ کسی عزت والے کی عزت کو اچھالا جاتا تھا، نہ کسی میں عیب لگایا جاتا تھا، اور نہ مجلس میں کسی سے عیب ظاہر ہوتا تھا تو دوسروں تک پہنچایا جاتا تھا۔ حضور کی مجلس امانت والی مجلس ہوتی تھی، بلند آواز سے۔ نہ کسی کی غیبت ہوتی تھی، نہ عیب جوئی ہوتی تھی، بلکہ جو بھی جو ہے آتا تھا، جو سماج میں بے عزت کیا جاتا تھا، حضور کی مجلس میں آتا تھا تو عزت والا ہو جاتا تھا۔ زور سے۔ جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک کے منبت پہ لاکھوں سلام۔ مرجائی کلیاں ہی تھی، حضرت بلال ہو، صہیب رومی ہو، سلمان فارسی ہو۔ مصطفیٰ کی مسکراہٹ نے اس مرجائی ہوئی کلی کو ایسا کھلا دیا کہ آج تک ان کی خوشبو سے اسلام مہک رہا ہے۔ فَلَطَعْتُ مُتَعَادِلِينَ بل يتفاضلون فیہ التقوی متواضعین، حضور کی مجلس میں سب برابر ہوتے تھے، ایک دوسرے پر فخر نہیں کرتے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ جو تقوی میں زیادہ ہوتا تھا اسی کو فضیلت دی جاتی تھی، جو تقوی میں زیادہ ہوتا تھا، جو پرہیزگار زیادہ ہوتا تھا، اسے فضیلت دی جاتی تھی۔ اور فضیلت والے کو ایک دوسرے فضیلت دیتے تھے، ایک دوسرے مقام دیتے تھے۔ پوری مسجد بھری ہوئی تھی، مسجد نبی شریف، اور کہیں جگہ نہیں تھی مگر مولا علی رہ گئے تھے، آپ تشریف لائے، پوری مسجد میں کہیں جگہ نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر کی نظر پڑ گئی، تھوڑے سے ہٹے، کہا ابو الحسن ادھر آ کر کے بیٹھو۔ مولا علی آ کر کے بیٹھے تو نبی نے مسکرا کر کے کہا ابوبکر مقام والا ہی تو مقام والے کو جانتا ہے نا۔
युअक्किरुन फ़ीहिल कबीर वयरहमुन अस्सगीर वयूसिरुन ज़ुल हाजा वयहफ़ज़ुन अल-गरीब। हाँ, हुजूर की मजलिस वाले बड़ों को इज्जत देते थे, छोटों पर शफकत करते थे और हाजतमंदों की हाजत को जो है पूरा करते थे। और मुसाफिरों का मिलाद उछल कूद का नाम नहीं है। मिलाद जो है वो खाली झंडे लहरा देने का या सजा लेने का नाम नहीं है। घर के सजा लेने का नाम सिर्फ मिलाद नहीं है। घर को सजाओ, वहां अपनी जिंदगी को मुस्तफा की सीरत से भी सजा लो, अपने चेहरे को हुजूर की सुन्नत से भी सजा लो, अपने आप को हुजूर की तालीमात से भी सजा लो। अगर हमने हकीकत में हर साल मिलाद के मौके पर अपने आप में कुछ न कुछ महसूस किया है और इनकलाब पैदा करने की कोशिश की है, तो इस मिलाद का फायदा यहां भी होगा और वहां भी होगा। यही पैगाम है, यही हजरत ज़ुबैदी ज़ादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है उसका फैजान है। और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वक्त जितने भी फितने हैं उससे हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। इतने जाल बिछाए गए हैं, इतने जाल बिछाए गए हैं कि अगर हकीकत में आदमी शिकार हो जाता है पता भी नहीं चलता। बदअमली बेअमली आसमान तक पहुंची हुई। चूंकि बेअमली और बदअमली बेहयाई पहले भी थी और आज भी है, मगर पहले बेहयाई को बेहयाई समझा जाता था, बदअमली समझा जाता था। आज फैशन और एक से एक नए नए बहाने से। अभी सीटियों में चला है सपा। हजरत वो ये है कि मर्दों का मसाज थके रहते हैं सब हाजी साहब, तो मर्दों का मसाज, लड़कियों का मसाज। मर्दों का मसाज लड़कियां करती हैं और लड़कियों का मसाज मर्द करते हैं। और उसी में मसाज करते करते पूछना होता है कि सर्विस चाहिए, और फिर बंदा जो अलग बोर्ड देख करके जाता है वो अंदर वहाँ फिसल जाता है। अभी सूरत में भी देखिए बहुत बड़ा जो है पुलिस ने उसको बाहर किया हो, हर जगह यहाँ सब जगह चलता है और अच्छे अच्छे शिकार हो रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि किसी को खबर नहीं है। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम भूल जाते हैं कि इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो दिलों के राज को जानता है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, जो कुछ करते हो अल्लाह बेखबर। इसलिए उन जालों से बचें, उन तमाम चीज़ों से बचें और उसका एक ही इलाज है, यहाँ से वहाँ तक। बेहयाई से बचना है, बदअमली से बचना है, बेअमली से बचना है, एक ही इलाज है। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज बेहयाई से भी बचाती है, नमाज बुराई से भी बचाती है। हाँ, अपने घर में नमाज का माहौल पैदा करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज नहीं तो कल नमाज जरूर बेहयाई से बचाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।